بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ظلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ آج ہم نے ایک پورا واقعہ ہے جس کو پڑھنا ہے، اور وہ واقعہ ہے کہ جس واقعے کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ البقرہ ہے، بنی اسرائیل کی گائے والا واقعہ۔ اس لیے ہم نے آج آیت نمبر 67 سے لے کے آیت نمبر 74 تک پڑھے۔ کسی کے اندر پورا واقعہ موجود ہے، اور واحد واقعہ ہے کہ جو اتنا تفصیل کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ ذکر ہو گیا، وگرنہ دوسرے واقعات قرآن میں مختلف جگہوں پہ موجود ہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ جو صرف قرآن میں ایک ہی جگہ پہ ذکر کیا گیا اور اس پہ تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا گیا، اس لیے ہم نے بھی کوشش کی کہ ان ساری آیات کو ایک ہی دفعہ پڑھ لیا جائے اور اس واقعے کو بیان کر لیا جائے۔ تو ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے شروع کیا۔ خداوند متعال فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ کریم پروردگار فرما رہے اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا خدا تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ بولے کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پناہ خدا میں تمہارا مذاق اڑا کر جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون۔ وہ بولے اپنے رب سے ہماری خاطر
درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو۔ کہا، وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچھیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو، پس جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اب اسے بجا لاؤ۔ اگلی آیات پڑھنے سے پہلے گزارش کرتا جاؤں، بنی اسرائیل میں ایک نامعلوم طور پر قتل ہو جاتا ہے، اور وہ قتل جب ہوتا ہے تو بنی اسرائیل کے جو قبیلے تھے ان میں یہ نزاع اور جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، ایک قبیلہ دوسرے پہ ڈال دیتا ہے، دوسرا اس پہ ڈال دیتا ہے، تو یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام عام اور معروف طریقے سے فیصلہ نہیں کرتے، اس سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہونے کا خدشہ تھا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ اپنے خدا سے یہ پوچھئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے خداوند متعال سے ایک درخواست کی کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ خداوند متعال نے حکم دیا کہ اگر قتل کا پتہ کرنا ہے کہ کون قاتل ہے تو ایک گائے کو ذبح کیا جائے۔ اور انہوں نے ان کے اب جتنے آگے سوالات آئیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بہانے تراش رہے، کیا کر رہے ہیں جی؟ بہانے تراش رہتے بھی کسی ذریعے ہم اس سے بچ جائیں، لیکن خدا بند متعال چونکہ جب انہوں نے ان کے بہانے بڑھتے گئے، خدا بند متعال کی سختیاں بھی اس گائے کے حوالے سے بڑھتی گئی، ہم پڑھیں گے۔ خدا بند متعال نے پہلے جب انہوں نے کہا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، یہاں پہ رک میں ایک جملہ ضرور کرتا جاؤں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب گائے کا حکم ہوا تھا تو وہ کوئی بھی گائے لے کے اس کو ذبح کر دیتے تو وہ ان کے لیے کافی تھی، چونکہ ان کے سوال بڑھے تو یہاں پہ سختیاں بھی بڑھ گئی۔ تو خداوند متعال نے پہلی جو چیز بتائی وہ فرمایا کہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ بچھیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ انہوں نے پھر سوال کر دیا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ کہا، وہ فرماتا ہے اس گائے کا رنگ گہرا زرد اور دیکھنے والوں کے لیے فرحت بخش ہو۔ یعنی اب تھوڑی سی سختی اور بڑھ گئی۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے پھر درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور اگر خدا نے چاہا تو ہم اسے ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خدا بند متعال فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی سدائی ہوئی نہ ہو جو ہل چلائے اور کھیتی کو پانی دے، بلکہ وہ سالم ہو، اس پر کسی قسم کا دھبا نہ ہو۔ کہنے لگے اب آپ نے ٹھیک نشاندہی کی ہے۔ پھر انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں لگتے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے کہا گائے کا ایک حصہ اس مقتول کے جسم پر مارو، یوں اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت رہے پس وہ پتھر کی مانند بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا ہوتا ہے جس سے نہریں پھوٹتی ہیں اور کوئی ایسا ہے کہ جس میں شگاف پڑ جاتا ہے تو اس سے پانی بہ نکلتا ہے، اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو ہیبت الہی سے نیچے گر پڑتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اب واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں نے گزارش کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نامعلوم طور پر قتل ہو جاتا ہے، اور وہ بنی اسرائیل والے وہ مقدمہ لے کے جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے
خدا بند متعال سے درخواست کی تو ایک گائے کا حکم ہوا۔ یہاں پہ ایک اور بھی بات بتاتا جاؤں کہ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو قتل ہوا یہ کون تھا؟ کہا کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا ثروت مند دولت مند انسان تھا، اور اس کا ایک چچا زاد بھائی تھا جو انتظار کرتا رہا، کیونکہ وہ دولت مند ایک بوڑھا شخص تھا، وہ انتظار کرتا تھا کہ کب یہ مرے گا اور اس کی جو وراثت ہے وہ مجھے مل جائے گی۔ وہ بڑا انتظار کرتا رہا، لیکن سب کچھ بے نتیجہ رہا۔ آخر میں اس نے تنگ آ کے اس بنی اسرائیل کے شخص کو، اس دولت مند شخص کو قتل کر دیا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ بھی ہے کہ یہ اکیلا چچا زاد جو تھا اس کا وارث تھا، اور اس دولت مند کے پاس ایک بیٹی تھی، اور یہ رشتہ لینے کے لیے آ گیا، مقصد یہی ہوگا کہ میں رشتہ لوں گا اور یہ ساری دولت جتنی بھی ہے یہ مجھے مل جائے گی، لیکن اس نے رشتے سے انکار کر دیا، اور ہوا یہ کہ اس نے ایک نیک آدمی سے اس کی شادی کر دی، اور اس نے تنگ آ کے اس کو قتل کر دیا، اور لاش کو لیا سڑک پہ رکھ دیا اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اور آگے پھر گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ گائے کے آگے نشانیاں جو ہم نے پڑھ لی، پہلے بتایا جب انہوں نے پوچھا کہ نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، درمیانی عمر کی ہو، پھر کہا کہ وہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تو کہا کہ جی اس گائے کا رنگ گہرا زرد اور دیکھنے والوں کو فرت یعنی اچھی لگے۔ پھر کہا کہ جی پھر پوچھئے کہ ہم پہ گائے مشتبہ ہوگی تو کیسی ہونی چاہیے، تو خداوند متعال نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ گائے سدائی ہوئی نہ ہو جو ہل چلائے اور کھیتی کو پانی دے، یعنی ایسی نہ ہو بلکہ وہ سالم ہو، اس پر کسی قسم کا دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اور یہ گائے لی کس سے تھی؟ یہ گائے ایک نیک شخص تھا اس کے پاس تھی، اور اس علاقے میں صرف ایک ہی شخص کے پاس وہ گائے تھی جو اپنے باپ کا بڑا فرما بردار انسان تھا۔ یہاں تک کہ مفسرین نے اس کا ذکر کیا کہ ایک معاملہ ہوا جو بڑا اس کے فائدے میں تھا، یعنی اس بچے کے بڑا فائدے میں تھا، اور بعض مفسرین کے نزدیک ہے کہ کوئی جنس تھی، وہ اس کا معاملہ ہو گیا 70,000 میں۔ دینے والا کہتا تھا کہ مجھے پیسے ابھی چاہیے، لیکن لینے والا جو باپ کا فرما بردار تھا اس نے کہا کہ پیسے میں دوں گا جب میرا باپ سویا ہوا ہے، وہ اٹھے گا کیونکہ اس کے سرانے کے نیچے چابی ہے، اور وہ چابی لوں گا تو صندوق سے پیسے نکالوں گا۔ تو اس وجہ سے وہ معاملہ رہ گیا، لیکن وہ جو باپ کا فرما بردار تھا اس نے اتنا نفع بخش فائدہ جو تھا وہ چھوڑ دیا، لیکن اپنے باپ کو بے آرام نہیں کیا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک ہے کہ باپ جب اٹھا اور اسے پتہ چلا میرا بیٹا جو ہے اتنا فرما بردار ہے، اس نے مجھے بے آرام نہیں کیا، اتنا اس کا فائدہ ہو رہا تھا اور اس فائدے کو اس نے چھوڑ دیا، میرے آرام کو دیکھا، تو اس باپ کے پاس تھی وہ گائے، اور اس گائے کو اس نے اپنے بیٹے کو بخش دیا، جس کی وجہ سے اسے بہت بڑا منافع ہوا، اور اتنا منافع ہوا کیونکہ بیش قیمت یعنی بہت زیادہ قیمت لگی تھی اس گائے کی، کیونکہ اس علاقے میں ایک ہی گائے تھی جو اس کے پاس تھی، اور وہ گائے خریدی گئی، بنی اسرائیل نے مہنگے داموں میں اس سے خریدی۔ وہ جو باپ کا فرما بردار تھا خداوند متعال نے اسے بھی نفع دیا، اور جب گائے خریدی گئی اس کو ذبح کیا گیا، اور اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس مقتول کو لگایا گیا، مارا گیا، تو اس سے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل کوئی اور نہیں ہے، میرا قاتل میرا یہ چچا ذات جو ہے یہ قاتل ہے۔ تو یہ تھا واقعہ، اس لیے ساری آیات پڑھی، لیکن اس میں ہم نے بنی اسرائیل کے ایک بڑے واقعے کو پڑھا ہے جس واقعے کی وجہ سے اس سورہ کا نام ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے اور کتنے نافرمان تھے۔ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں یہ یہودی جو ہیں یہ کیا ہے، وہی حرکتیں، یعنی خداوند متعال کی اطاعت کرنے والے آج بھی یہ نہیں ہیں، آج بھی ظلم، زیادتی، خدا کی نافرمانی یہ ان کا شیوہ ہے، لیکن مسلمان ہیں کہ وہ فائدے کے لیے ان کے پیچھے، حالانکہ خداوند متعال واضح طور پر آگے جا کے پڑھیں گے سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے کہ یہ تمہاری بھلائی میں خوش نہیں ہے، یہ اتنے تک اگلی جگہ پہ فرمایا یہ اتنے تک خوش نہیں ہوں گے، ان کے مذہب کو نہ مان لو، جو ان کا مذہب ہے اس کے پیروکار بن جاؤ گے، وہ تم پہ خوش ہیں، وگرنہ یہ تم پہ خوش ہونے والے تمہاری بھلائی میں یہ خوش نہیں ہوں گے۔ ایک جگہ پہ فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ سے کافر بنا دیں، اور آج دیکھ لیں آج کثرت کے ساتھ اسی قرآن کو ماننے والے ان کی گود میں بیٹھ گئے، اور امت مسلمہ کا کیا حال ہے۔ یہ واقعات ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سکھاتے ہیں، اگر ہم ان واقعات کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔
پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن مجید کے ان واقعات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔